پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، مذہب اسلام کے اندر نکاح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ طاقت ہونے کے باوجود، قوت ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود اگر کوئی نکاح نہیں کرتا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح میری سنت ہے۔ سنت کہتے ہیں طریقے کو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں نکاح میری سنت ہے، جس نے اس سے رغبت نہیں کی، جس نے طاقت ہونے کے باوجود اس پر عمل نہیں کیا، اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں فلیس منا، وہ میری سوسائٹی کا ممبر نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو معاشرے سے نکال کر کے باہر کیا ہے جو طاقت ہونے کے باوجود نکاح نہیں کرتا، اس لیے کہ نکاح انسان کی نظروں کو حیا سے جھکا دیتا ہے، نکاح انسان کے اضمحلال کو، بے چینی کو ختم کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے ہر انسان کے اندر نفسانی قوت پیدا کی ہے جسے ہم سیکس کہتے ہیں۔ ہر انسان کے اندر یہ بھوک موجود ہے، اگر جائز طور پر انسان اس کے ازالے کی کوشش نہیں کرے گا تو اس کے قدم ناجائز طور پر اٹھیں گے۔ اس لیے اسلام کے اندر نکاح کو ایک مستقل حیثیت عطا کر دی گئی ہے۔ آپ دیکھیں جتنی بھی عبادتیں ہیں، نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، خیرات، صدقات، جتنی بھی عبادتیں ہیں، ساری عبادتیں زمین پر آنے کے بعد ہمیں ملی ہے، لیکن نکاح اللہ کو اتنا پسند ہے کہ میرے اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جب پیدا فرمایا تو جنت میں جناب حوا کے ساتھ جناب آدم علیہ السلام کا نکاح فرمایا۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، نکاح صرف جنسی تسکین کے لیے نہیں ہے، نکاح صرف اپنے سیکس کی تکمیل کے لیے نہیں ہے۔ نکاح کیوں ہے؟ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا، کہ تمہاری جو بیویاں ہیں وہ تمہارے لیے سکون کا ذریعہ ہے، وہ تمہارے لیے اطمینان قلبی کا ذریعہ ہے۔ آپ دیکھ لیں جس کے پاس بیوی نہیں ہے اس کی زندگی دیکھیں، اور جس کے پاس بیوی ہے اس کی زندگی دیکھیں۔ قرآن نے بیوی کو شوہر کے لیے سکون کا ذریعہ قرار دیا ہے، بیوی سکون کا ذریعہ ہے، بیوی اطمینان کا ذریعہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، یہی وجہ تو ہے اللہ کے پیارے حبیب غیب داں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نیک بیوی جس کو مل گئی اس کو دنیا میں جنت مل گئی۔ اور جگہوں پر عورت کو بھیانک تصور دیا جاتا ہے، کوئی کہتا ہے عورت نحوست ہے، کوئی کہتا ہے عورت بے برکتی ہے۔ یہ اسلام کا تصور ہے کہ اسلام ایک بیوی کو، نیک بیوی کو دنیا کی جنت قرار دیتا ہے۔ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم فرماتے ہیں کہ دنیا کی ساری چیزیں برتنے کا سامان ہے، اور بہترین برتنے کا سامان جو ہے وہ نیک بیوی ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، کائنات کی ہر نعمت آپ کو مل جائے، لیکن اگر آپ کے پاس بیوی نہیں ہے تو آپ کی زندگی ناقص اور نامکمل ہے۔ آئیے اس کو قرآن سے سمجھتے ہیں۔ جس وقت اللہ نے جنت میں حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا، جناب آدم علیہ السلام کی ولادت طیبہ ہوئی۔ ولادت اس معنی میں کہ اللہ نے اپنے دست قدرت سے آدم کا مجسمہ بنایا۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام وہ ہیں کہ پوری دنیا کے انسان ان کی اولاد ہیں۔ اچھا ٹھیک، لوگ تھوڑا سا آگے ہو جائیں، آنے والوں کو جگہ دیں۔ ہاں آپ چیخ پکار نہیں کریں، فوراً بیٹھ جائیں، وقت کی بہت قلت ہے۔ ایک بار بلند آواز سے سب لوگ درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد ومولانا محمد صلاۃ و سلام علیک یا سیدی صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ جب اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو اپنے دست قدرت سے پیدا کیا، یہ اسلام کا ایک عظیم تصور ہے کہ اور جگہوں پر انسان کی توہین کی جاتی ہے۔ کوئی کہتا ہے انسان بندر سے پیدا ہونے والے ایک عجوبے کا نام ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، لیکن انسان سب سے پہلے انسان کو جسے آدم کہتے ہیں، اللہ فرماتا ہے کہ میں نے انسان کو اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا۔
اللہ فرماتا ہے اپنے دست قدرت سے پیدا کیا. اور کیسے پیدا کیا؟ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ. ہم نے انسان کو اپنی مخلوق میں سب سے حسین اور خوبصورت پیدا کیا. ملائکہ سے بھی خوبصورت مخلوق کا نام ہے انسان. یہ تبسم ریز کلیاں، یہ بلکھاتی ہوئی ندیاں، یہ طغیانی پر اور شباب پر اپنی زندگی کے لمحات کو جو ہے وہ گزارنے والے سمندر، یہ سیب کی موتیاں، یہ شفق کا جمال، یہ افق کی سرخی، یہ سورج کی کرنیں، یہ چاند کی چاندنی، جتنی مخلوق اللہ کی ہے سب سے خوبصورت ترین اگر کوئی مخلوق ہے تو اسے انسان کہتے ہیں. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا. حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. جنت میں کیا کمی تھی؟ جنت کہتے ہی اسے ہیں جہاں کوئی کمی نہ ہو. وہاں جنت کی حوریں ہیں، وہاں باغات ہے، وہاں نہریں ہیں، وہاں ہر نعمت موجود ہے. لیکن حضرت آدم رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں میرے اللہ، میرے رب، یہاں پر سب کچھ ہے لیکن یہاں کوئی میرا ہمدم نہیں ہے، کوئی میرا ہمراز نہیں ہے، کوئی میرا اپنا نہیں ہے، کوئی میرے جیسا نہیں ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کی بائیں پسلی سے، جو اوپر والی پسلی ہے، اس سے حضرت حوا کو پیدا کیا. اسی لیے جو ماہرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان کے دائیں طرف پسلیاں زیادہ ہیں اور بائیں طرف ایک پسلی کم ہے. اس لیے کم ہے کہ اس ایک پسلی سے اللہ نے حضرت آدم کی بیوی حوا کو پیدا کیا. اب یہاں ذرا غور فرمائیں آپ، اسی میں آپ کو عورت کا مقام اور مرتبہ بھی ملے گا اور اسی میں آپ کو طلاق کا علاج بھی ملے گا کہ طلاق پر ہم کس طریقے سے بند باندھ سکتے ہیں. جب تک شوہر کی نظر میں بیوی کا مقام نہیں ہوگا اس وقت تک کہ کوئی بیوی اور شوہر سکون و اطمینان کی زندگی نہیں گزار سکتے. ہمیں سماج میں ایک مقام متعین کرنا ہوگا کہ کس کا مقام کیا ہے، کس کا مرتبہ کیا ہے. بیوی پیر کی جوتی کا نام نہیں ہے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ میں مرد ہوں، میں کما کر کے لاتا ہوں، میں طاقتور ہوں، میں قوت والا ہوں، اس لیے شوہر کا مطلب یہ ہے کہ ہمیشہ موچوں پر تاؤ ہوگا. شوہر کا مطلب یہ ہے بیوی کو مارا جائے گا. شوہر کا مطلب یہ ہوگا ہر وقت گالیوں سے نوازا جائے گا. اسلامی شوہر کیا ہے؟ قرآن نے شوہر کا تصور کیا دیا ہے اور بیوی کا مقام کیا دیا ہے، اسے سمجھنے کی کوشش کریں. لوگ کہتے ہیں بیوی تو پیر کی جوتی کا نام ہے، جب چاہے اتار کر پھینک دیں. بیوی پیر کی جوتی کا نام ہے تو تیری ماں بھی تیرے پیر کی جوتی ہے، اس لیے کہ ماں بھی تو عورت ہی ہوا کرتی ہے، بہن بھی تو عورت ہی ہوا کرتی ہے. اگر عورت پیر کی جوتی کا نام ہوتا تو اللہ کے رسول یہ نہ کہتے الجنت تحت اقدام الامہات، جنت تمہاری ماؤں کے قدموں کے نیچے ہے. نادان، جس بیوی کو، جس عورت کو تو پیر کی جوتی کہہ رہا ہے وہی عورت کے قدموں کے نیچے جنت ہے. اسلام میں عورت کا تصور کیا ہے؟ اسلام میں عورت کا مقام کیا ہے؟ بیٹی پیدا ہوئی ہے، میرے رسول فرماتے ہیں جس کے یہاں بیٹی پیدا ہو اور وہ خوشی کرے اللہ اس باپ کو جنتی قرار دیتا ہے. اور اس کے بعد نیک بیوی جو ہے وہ شوہر کے لیے جنت ہے. اللہ اکبر. اسلام کا تصور کیا عورتوں کے بارے میں؟ عورتوں پہ ظلم کرنے والوں، اگر تم سچے مسلمان ہو، اگر تم قرآن کی تعلیم پہ ایمان لائے ہو تو بیٹی پیدا ہو تو ماں باپ کو جنتی بناتی ہے. دلہن بن کے شوہر کے یہاں جائے تو شوہر کو جنتی بناتی ہے اور جب وہ ماں بن جاتی ہے اللہ جنت سمیٹ کر اس کے قدموں میں رکھ دیتا ہے. الجنت تحت اقدام الامہات. یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں، اس وقت ہمارے ملک ہندوستان میں بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیا جا رہا ہے اور ہم اس کی تائید کرتے ہیں. یہ نعرہ بالکل لگنا چاہیے، لیکن یہ بھی ہم کہنا چاہتے ہیں لوگ آج بیٹی بچاؤ کا نعرہ لگا رہے ہیں. مکے سے 1450 سال پہلے ہمارے نبی نے بیٹی بچاؤ کا نعرہ دیا. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مذہب اسلام، سنی دعوت اسلامی. جب لوگ بیٹیوں کو زندہ دفن کرتے تھے اس وقت میرے نبی اپنی بیٹی کے لیے اٹھ کر کے کھڑے ہوتے تھے اور فرماتے تھے فدا کے امی و ابی یا فاطمہ، اے فاطمہ تجھ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. یہ اسلام میں بیٹی کا تصور ہے. بہرحال عرض یہ کر رہا تھا کہ جناب آدم نے عرض کی اللہ جنت میں سب ہے لیکن میرے جیسا کوئی نہیں. تو اللہ نے آدم کی بائیں پسلی سے جناب حوا کو پیدا کیا.
इतनी खूबसूरत औरत अपने सामने देखी। यहां एक बात और अर्ज करूं, दुनिया की जो औरतें हैं वो जन्नत की हूरों से ज्यादा खूबसूरत कर दी जाएगी जब वो जन्नत में होगी। जब वो जन्नत में होगी तो हूरों से हसीन होगी वो, इसलिए कि लक़द खलक़नल इंसान फी अहसनी तक़वीम। हूरों से ज्यादा हुस्न एक जन्नती औरत का होगा, बशर्त ये है कि वो जन्नत में जाए। हजरत आदम ने एक औरत को अपने सामने देखा। मैं अपने नौजवानों से खुसूसी तवज्जो चाहता हूं। एक औरत को अपने सामने देखा, जन्नत का माहौल, आदम जैसा मुत्तकी परहेजगार मर्द और हव्वा जैसी पारसा और महफूज औरत। वो औरत जिसको दुनिया का हर इंसान मां कहता है और वो मर्द जिसे दुनिया का हर इंसान बाप कहता है। हजरत आदम ने खूबसूरत औरत को देखा। इंसान की फितरत है कि वो हुस्न का दीवाना है, वो हुस्न की तरफ बढ़ता है। हजरत आदम अलैहिस्सलाम जब हव्वा की तरफ बढ़ने लगे तो अल्लाह ने फरमाया, आदम रुको, इफ या आदम, आदम ठहरो, रुको। हजरत आदम ने अर्ज की, अल्लाह क्यों रुके? इरशाद हुआ, तू हव्वा से अभी बात नहीं कर सकता। अल्लाह क्यों नहीं कर सकता? क्योंकि ये हव्वा तो बनी मेरे लिए है। इरशाद हुआ, आदम बनी तेरे लिए है, लेकिन अभी इसके साथ तेरा निकाह नहीं हुआ। निकाह से पहले तू हव्वा से बात नहीं कर सकता। आप मुझे बताएं कि आदम जैसा नेक बंदा, हव्वा जैसी नेक औरत, फरिश्तों का जमघटा, जन्नत का माहौल जिसके बारे में कुरान कहता है इल्ला कीलन सलामन सलामा, वहां सलामती के सिवा कुछ और नहीं है, वहां शर नहीं है, खैर ही खैर है। आदम जैसा नेक, हव्वा जैसी नेक, जन्नत का माहौल, और वो आदम के लिए पैदा हुई। दूसरा कोई मर्द तो था नहीं जिसके लिए वो पैदा होती, थी आदम के लिए, थी आदम की पिसली से। लेकिन जब हजरत आदम ने बात करना चाहा तो जनाब आदम को अल्लाह ने रोक दिया। अब आप मुझे बताएं कि जब आदम जैसा मर्द नेक हो, हव्वा जैसी परहेजगार औरत हो, जन्नत का माहौल हो, अगर शादी से पहले वो दोनों बात करना चाहें तो अल्लाह उन्हें बात करने नहीं देता। जब अल्लाह आदम और हव्वा को शादी से पहले एक दूसरे से कांटेक्ट की, बातचीत की इजाजत नहीं देता, तो आज तुम्हें किसने इजाजत दी है कि तुम अपनी मंगीतर को बाइक पर लेकर फिरो, तुम अपनी मंगीतर के साथ बाजू से बाजू लगा करके तस्वीरें निकलवाओ, तुम अपनी मंगीतर के साथ रात के 2-2, 3-3 बजे फोन पर गुफ्तगू करो। आपको ये ख्याल लगता है कि ये तालीमात दकियानुसी है? ये दकियानुसी तालीमात नहीं है, इसलिए कि ये इस्लाम का कानून है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे भाइयों बहनों, जैसे कि आप हमसे बेहतर उलमाए कराम की ज़ुबान से बयान को समाअत कर रहे थे, मैं आपका मेहरबान कारी नूर आलम। अगर इस चैनल पर पहली बार आए होंगे तो आपसे रिक्वेस्ट है, अपील है, गुजारिश है कि ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक दूसरे तक शेयर भी कर दीजिएगा, ताकि हर मुसलमान भाइयों के मालूम और यह मसला मालूम होना ज़रूरी है। क्योंकि आज का जो दौर है, माहौल बन गया है ना, एक दूसरे को हवस, अपने ख्वाहिशों को पूरा करने के लिए। देखिए, हमारे आप लोग के क्या सवाल यही था ना कि हम निकाह से पहले हम बिस्तरी कर सकते हैं नहीं, अपने हवस को एक दूसरे से मुलाकात कर सकते हैं या नहीं। अगर देखिए, हमारे इस्लाम के मुताबिक हम यही कहना चाह रहे हैं कि अगर आपका निकाह हो गया है तो आपकी कोई दिक्कत नहीं है, वो हलाल चीज़ है, हराम चीज़ है। निकाह से पहले वो सब नहीं करनी चाहिए। आप अपनी कंट्रोल कीजिए, आपकी कंट्रोल नहीं हो रही है तो शादी कर लीजिए। तो इस्लाम में कहीं भी आप कर सकते हैं। अगर निकाह हो गया है, आपका शादी हो गया है, या तो आप लड़का हैं या तो लड़की है, तो अपने हवस को कंट्रोल कर सकते हैं। या आपकी शादी हो गई है तो कहीं भी कर सकते हैं, इसमें हराम हलाल की कोई काम नहीं है। वो आपकी चीज़ है, वो आप कभी भी कर सकते हैं, लेकिन अदब के दायरे में रह के कर सकते हैं। तो हमसे बेहतर उलमाए कराम की ज़ुबान से बयान को समाअत कर रहे थे, मैं आपका मेहरबान कारी नूर आलम। अगर इस चैनल पर पहली बार आए तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हर एक मोटिवेशनल वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। और खुदा के वास्ते इस वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि हम एक अच्छा पैगाम भेजते रहते हैं और इंशाअल्लाह वादा करते हैं आप लोग से कि क़यामत तक
एक अच्छा मसला और मसाइल देते रहेंगे। तो इसीलिए मेरे चैनल पर नहीं ज्वाइन यानी सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपका मेहरबान कारी नूर आलम, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।